بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کیونکہ مسلم معاشروں میں اسلام کی نشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مسلم معاشرے کی نشانی، مسلم معاشرہ خاتون حجاب کرتی ہے، مسلم معاشرہ ہے۔ یورپ ویسٹ چلے جائیں، حجاب نہیں، غیر مسلم معاشرہ ہے۔ سیٹرڈے سنڈے نائٹس وہاں کلبس ہیں، ناچ گانا ہے، شور شرابہ، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شعور نہیں، شور بہت ہے۔ فرمایا یہ معاشرہ غیر مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرہ مسجد، اذان، آواز، حجاب، غیرت، حیا، یہ مسلم معاشرے کی نشانی ہے۔ غیر مسلم معاشرہ بے حیائی، بے غیرتی، بے حیائی، نشہ، شراب عام۔ اگر وہ ساری چیزیں میرے معاشرے میں آ رہی تو مسلم معاشرہ نہیں۔ معالم الاسلام، تاکہ اسلام کی نشانیوں کو بلند کیا جائے۔ یزید النشانیوں کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ اب رہبر معظم ان نوحہ خانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری شاعری میں نوحہ بناتے ہو، شعر بناتے ہو، اس کے اندر عرفان ہونا چاہیے، معرفت۔ قالب شعر، شعر جب بنتا ہے کہتے ہیں نا آپ بہت بڑے مطالب کو ایک کوزے کے اندر بند کر سکتے ہو، شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے۔ کہا تمہارا چناؤ جو شعر کا ہونا چاہیے وہ ایسا ہو کہ جوان جب یہ نوحہ سنے اس نوحے سے عبرت لے کے کوئی نمازی بنے، کوئی با اخلاق بنے، جس میں پتا چلے کہ مقصد ابا عبداللہ الحسین کیا تھا۔ اتنا خرچہ، 4 ارب روپے تم خرچہ کر رہے ہو، یہ جوان جب مجلسوں سے نکلیں ایک معاشرہ نظر آئے کہ یہ حسینی معاشرہ ہے، پتا چلے کہ یہ نسلیں ابا عبداللہ کی ماننے والی نسلیں ہیں۔ ایک شیعہ مجلس میں آئے، لیکن میں نے کل امیر المومنین کی 2 مثالیں دی کہ مولا فرماتے خدا دونوں گروہوں پہ لعنت کرے۔ ایک وہ گروہ جس میں عمل تو تھا پر عقیدہ نہیں تھا، دوسرا وہ گروہ جس کے اندر عقیدہ تو تھا پر عمل نہیں تھا۔ خوارج عمل تھا، عقیدہ غلط تھا، دن رات نمازیں، عبادت، روزہ، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے سجدے، نماز شب پڑھنے والے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، عقیدہ غلط کے امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کہ اللہ ان پر بھی لعنت کرے، یہ افراط میں چلے گئے۔ کہ دوسرا طبقہ تفریط میں چلا گیا۔ کون سا طبقہ؟ طبقہ مرجعہ، جو کہتے تھے دل پاک ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت ہے، بس دل پاک ہو، بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خاتون حجاب کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس باپ میں یہ تمیز نہ ہو کہ بیٹی کا لباس کیسا ہونا چاہیے 7 سال کے بعد۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ آج کل کوئی بیٹی 8 سال میں سر پہ دوپٹہ پہن لے، 7 سال میں باپ اسے پہنا دے تو بڑی ایج کی خواتین کہتی ہیں بچی تو بھی چھوٹی، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے فریڈم کو روک رہے ہیں، اس کی آزادی کو روک رہے ہیں۔ اور وہی خاتون مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آتی ہے، سنتی ہے کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا اور اس ظالم نے جناب سکینہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا یا مقنعے پہ ہاتھ ڈالا تو کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی، میں کس کی بیٹی ہوں؟ 4 سال کی بچی، لیکن سر پہ چادر۔ ایک کام جو اس نے بڑے ہو کر کرنا ہے تو اس کی تربیت کب سے ہونی چاہیے؟ بچپن سے۔ جب اس کے سب کانشیس میں چیز جائے گی تو وہ کانشیسلی اس کام کو کرے گا۔ اسی طرح غیرت کیوں اسلام میں 7 سال کا بچہ ہوا بستر الگ کر دو؟ گھر میں ایک بیٹی ہے، مثلا 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی تربیت کیسے، بیٹی کی تربیت۔ آج صبح سے شام تک باپ کو یہ فکر ہے کہ پیسہ کیسے کماؤں، بڑا گھر کیسے لوں، بڑی گاڑی کیسے لوں، لیکن یہ نہیں تو گھر کس کے لیے لے رہا ہے، تو گاڑی کس کے لیے لے رہا ہے۔ مقصد ازدواج، مقصد شادی، فیملی بنانے کا مقصد۔ آؤ کربلا کے اندر فیملیز دیکھو نا، بنو ہاشم کی فیملیز ہیں کربلا میں، اصحاب کی فیملیز ہیں کربلا میں، کون کون سی فیملیز کربلا میں آئیں اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ ان فیملیز کا کردار کیا تھا؟ تقریباً 80 کے قریب اسرائے کربلا ہیں۔ ان 80 میں کتنے مرد تھے؟ ایک امام محمد باقر، امام زین العابدین، چھوٹے چھوٹے بچے، باقی ساری خواتین ہیں جنہوں نے پورا کلچر آف کربلا لے کر چلی ہیں۔ آج آپ تک کربلا پہنچی ان فیملیز کی وجہ سے پہنچی۔ تو رہبر معظم بٹھاتے ہیں ان نوحہ خانوں کو، کہتے ہیں تمہاری شاعری میں بصیرت ہونی چاہیے۔ ایران کے شاعر محمد رسولی، آپ اس کی شاعری ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں۔ آج تک کسی نوحہ خان کے ذہن میں آیا کہ جناب زہرا کی تسبیح پہ بھی نوحہ پڑھا جائے؟ مثلا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس پہ نوحہ بنا دیا انہوں نے۔ وصیت امیر المومنین پہ حسن، حسین، یتیموں کا خیال کرنا، نوحہ پڑھا ہے اس پہ۔ وہ جو امیر المومنین چاہتے ہیں اسے نوحے میں لا کے اس کو سما دیا، کوزے میں بند کر دیا۔ وہ جو جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے، اور کہاں کہاں الحمدللہ کہا، پہلو شکستہ ہوا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کو سارا نوحے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ایون حب الوطنی، محمود کریمی کا میں نوحہ سن رہا تھا، اس سال نوحہ پڑھا ہے، ابھی جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے
وطن کی محبت میں، لیکن نوحے میں بنا دیا انہوں نے۔ اب وطن کو کس سے ملا؟ امام حسین سے ملایا کہ وہ وطن جس میں رہنے والے عاشقان امام حسین، رب دینا ہوتا ہے آپ کو، گریز دینا ہوتا ہے آپ کو۔ میں ایک نوحے سے نسل بنا سکتا ہوں۔ اب سوال ہے کہ میں کیسی نوحے خوانی کر رہا ہوں؟ 6-7 منٹ کے نوحے میں صرف محور کسی کی ذات رہے اور فکر امام حسین کی طرف نہ جائے تو فائدہ نہیں میرے عزیز۔ کسی خطیب کو یہ توفیق نہ ہو کہ 10 منٹ ولایت پہ پڑے، وقت کی ضرورت پہ پڑے، لیڈرشپ پہ پڑے، وقت کے ظالموں کے خلاف پڑے۔ بعض خطیب تو بھپر جاتے ہیں کہ آپ کا کیا کام مجلس امام حسین میں اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جناب امام حسین یہی سکھاتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کربلا اگر میری بیٹی کو باحجاب نہ بنائے، کربلا میری نسل کو اگر نمازی نہ بنائے، کربلا اگر میرے جوان کو غیرت مند نہ بنائے، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کلام امام حسین میں کربلا نظر آتی ہے کہ اپنی شاعری ایسی کرو جس سے نسلیں بنیں۔ چھٹے امام کی زیارت، حضرت ابا السلام علیکم ایو عبد الصالح، زیارت میں درس دے رہے معصوم، طرز فکر معصوم کو پڑھو۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا عباس تجھ پہ سلام، فرزند علی تجھ پہ سلام، حسین کے با وفا بھائی تجھ پہ سلام، لیکن نہیں، صفت بتائی، گریز دے رہے ہیں السلام علیکم ایو عبد الصالح، اے بندہ صالح تجھ پہ سلام، المطیع للہ ولرسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المؤمنین کی اطاعت کی، اپنے امام کی اطاعت کی۔ عباس کون جو مطیع، عباس کون جو عبد صالح۔ آؤ زیارت جامع کبیرہ، بسجیتکم الکرم، معصومین کی صفت ہے مولا آپ کا اخلاق ہے لوگوں سے کرم کرنا، آپ کا اخلاق ہے زیارت امین اللہ۔ ساری صفات اور نشانیاں کہ معصوم تجھے کہاں لے جانا، خط دے رہے ہیں تمہیں، لائن دے رہے ہیں تمہیں کہ زندگی میں تم کس خط پہ چلو گے تو اہل بیت کے ماننے والے بنو گے۔ خطوط امیر المؤمنین، مالک اشتر کو جو خط لکھا، محمد ابن حنفیہ کو جو خط، پورا نہج البلاغہ قانون و قوانین کی کتاب ہے۔ امیر المؤمنین نے فارمولے بتائے ہیں، تمہیں ایڈوانس میں بتایا اگر یہ کرو گے تو زندگی میں یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ابن سعد کو امام حسین نے آفرز دی، بلایا، 40-50 لوگوں کے ساتھ آئے امام کے پاس۔ امام حسین نے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آئے، اتنے لوگ کیوں لے کر آئے ہو، واپس کرو سب کو، 1 on 1 بات کرتے ہیں۔ جی فرزند رسول، کہ تجھے نہیں پتا میں حق پر ہوں کہاں، تجھے نہیں پتا یزید باطل پر ہے کہاں، کہ کیوں لڑنے آئے ہو مجھ سے؟ کہ فرزند رسول اگر نہیں لڑوں گا تو کوفے میں میرا گھر، میرے بچے سب کچھ لے لے گا مجھ سے۔ امام نے فرمایا کہ تیرے بچوں کی امان کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں، تجھے خوف ہے کہ تیرا گھر لے لے گا، میں حسین تجھے مدینے میں اپنا باغ دوں گا۔ اور یہ باغ کوئی معمولی باغ نہیں تھا، شاید کل بتایا کہ نہیں، باغ امام حسن مشہور ہے۔ معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ اس باغ کو امام حسن سے خریدا جائے، بڑی سی بڑی رقم کی آفر کی، امام حسن نے نہیں بیچا۔ مدینے میں اس باغ سے زیادہ پرثمر پرفصل کوئی باغ نہیں تھا۔ کہتے 500 درخت یا 5000 درخت، عدد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہر درخت لگاتے وقت امیر المؤمنین نے اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ باغ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ابن سعد اگر تجھے خوف ہے تیرا گھر چلا جائے گا، اتنا مہنگا باغ میں تیرے نام کرنے کو تیار ہوں، چھوڑ دے۔ مولا حسین ہر قیمت لگا رہے ہیں کہ کس کو جنت میں لے جائیں، آخر دم تک کوشش کر رہے ہیں اسے جنتی بنایا جائے، کیونکہ امام کی فطرت ہے کہ لوگوں کو کیا دیں؟ ہدایت دیں۔ کئی جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شمر سینے پہ سوار تھے، امام حسین نے کہا اب بھی وقت ہے، کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، اتنا ظلم کر چکا، یہ امام حسین پھر کہنا اب بھی وقت ہے، اس کو تو جہنمی بننے دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا جوان پانی پیتے ہو، کہاں؟ پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس کو بجھانا۔ اب پانی یزید بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی ہور بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی امام بھی پیے تو پیاس بجھائے گا۔ پانی یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، کیوں پیاس بجھاتا ہے؟ کیونکہ پانی کی ذات میں، پانی کی فطرت میں ہے کہ وہ پیاس بجھائے۔ میں نے کہا اسی طرح امام کی فطرت میں ہے کہ وہ ہدایت دے۔ سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، وہ اپنی فطرت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔
آخر دم تک جب امام کی سانسیں چل رہی ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں. بعض مومنین کو خواب میں آ کر، بعض مومنین کو فرش عزا پہ بلا کر فطرت حسین آپ کو نظر آ رہی ہے. منبر فطرت حسین کا نام ہے. لوگوں کو ہدایت دینا، راہ راست پہ لانا، اپنے سفینے میں سوار کرنا، ان کو جنت تک لے جانا. کمیں مدینے میں جو باغ ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. کہا ٹھیک ہے حسین، جان کا امان تجھے دینے کو تیار ہوں. کہا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ شہر رہ کی حکومت دے گا. امام حسین نے فرمایا کہ ابن سعد تجھے حسین پر کتنا یقین ہے؟ کہ 100% یقین ہے. مشرکین مکہ نے کہا محمد اگر کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ کبھی الیاذ باللہ جھوٹ بولے. یقین ہے. کہ میں حسین کہہ رہا ہوں اگر مجھ پر یقین ہے، باغ تجھے دے رہا ہوں، گھر تجھے دے رہا ہوں، امان نامہ تجھے دے رہا ہوں، میں حسین تجھے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، لیکن یقین کر میری زبان پر جس شہر رے کی حکومت کا تجھے وعدہ دیا ہے، رے کی حکومت تو دور، تجھے اس زمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ سننا تھا اور غصے سے اٹھا اور اس نے کچھ شعر پڑھے کہ حسین اگر تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں میرے دل کی راحت شہر رے کی حکومت ہے. حسین جو تو کہہ رہا ہے وہ وعد و وعید ہے، قرضہ وعدہ ہے کہ بعد میں ملے گا، لیکن یزید کے پاس کیش ہے. امام نے کہا کہہ بھی رہا ہے مجھ کو یقین ہے، پھر بھی تو شہر رے کی حکومت کے پیچھے بھاگ رہے. کہا نہیں، گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا. جتنے بھی لعین تھے ودن 4 years 61 ہجری امام حسین شہید ہوئے، 64 ہجری میں یہ لعین دنیا سے گیا. اپنے بستر کے اندر اٹھا بھی نہیں تھا، اس کا سر مختار نے قلم کر دیا اور مارا گیا. لیکن اگر امام حسین کی سنتا مرنا تو ویسے بھی تھا، اسے کیا ملتی؟ جنت ملتی. مجلس امام حسین آپ کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ عرفان پیدا کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے. یہ معرفت روحوں میں ہونی چاہیے، یہ معرفت ہماری شاعری میں ہونی چاہیے. کیونکہ آج سب سے زیادہ خطرہ یہ نہیں کہ آپ کو شیعت سے ہٹایا جائے. آپ کی نسلیں انشاءاللہ پوری زندگی اگر پاکستان میں رہی تو یہ شیعہ رہیں گی. آج خطرہ کیا ہے؟ بے دین بننے کا خطرہ ہے. کہیں تمہاری نسلیں مرجعہ نہ بن جائیں. صرف نام اللہ رہے، نام حسین رہے، نام امیر المؤمنین رہے، لیکن گھر میں وہ ولایت، وہ کردار، وہ رفتار، وہ اصلاح نظر نہ آئے. آج ایک باپ کو کتنی فکر ہے کہ بچی کو کس اسکول میں بھیج رہا ہوں، کس یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں. آج باپ کو کتنی فکر ہے کہ میری بچی جو گھر کے اندر کپڑے پہنتی ہے وہ کپڑے کون سے ہیں. اسلام ایک نظام کا نام ہے میرے عزیز، اسلام ایک کلچر کا نام ہے. آج جنگ فکر ہے. آج یہ نہیں کہ اس ملک میں حکومت کر رہا ہے، نظام کون سا چلا رہا ہے، ہمارے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ نہیں، ہماری فکر کا فالوور ہے کہ نہیں. یہ جنگ افکار ہے اور فکر امام حسین بچاتے ہیں اور فرش عزا امام حسین. تو 8واں عین، عین عرفان، 9واں عین، عین عدو، دشمن شناسی. جب تک ادب شناس نہیں بنو گے، دشمن شناس نہیں بنو گے. کربلا کا مطلب پہچانو. امام حسین دشمن کو پہچان گئے تھے کہ یزید اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ ہے. ایک صحابی رسول ہیں جناب حنظلہ، اس کو کہتے قصید الملائکہ. جب یہ شہید ہوئے تو رسول نے فرمایا ملائکوں نے اس کے لیے قصیدے پڑھے، کیونکہ ایک دن شادی ہوئی، اس کے نیکسٹ ڈے یہ شہید ہو گئے. اس کا بیٹا، شہادت کے بعد بیوی حاملہ ہوئی، بیٹا ہوا عبداللہ غالباً. اس کے بیٹے کو اللہ نے 8 بیٹے دیے. نبی کا صحابی، یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مدینے میں، امام حسین نے دعوت دی، وجوہات جو بھی تھیں، پھر امام حسین کے ساتھ اس کے بیٹے نہیں گئے کربلا. اعلان امام حسین خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جب معاشرہ بگڑ جائے. عربی میں کہتے ہیں میرے بالوں کو اصلاح کرو، بال بڑے ہو گئے اس کو کاٹ کے چھوٹا کرو، کپڑا پھٹ گیا اس کی اصلاح کرو. اصلاح در مقابل فساد ہے، فساد کے مقابلے میں اصلاح. جیسے محبت مقابل بغض ہے، حجاب بد حجابی، دیندار معاشرہ بے دین معاشرہ. امام حسین فرماتے ہیں اصلاح اس کی جاتی ہے جو کیا ہو؟ فساد میں ہو. تو مطلب مولا حسین بتا رہے ہیں جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہ معاشرہ فسادی ہو چکا ہے، اب اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ آئے گا یقیناً شہید ہوگا، اور فرمایا جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، میں حسین کہہ رہا ہوں، وہ بعد میں خوش نہیں رہے گا، فرح نہیں رہے گی اس کے اندر.
مطلب پہلے سے پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا. پورے راستے جناب یحییٰ کا ذکر کرتے گئے کیونکہ جناب یحییٰ کی شہادت عین ہو امام حسین کی سنا ہوئی, ان کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا. اب مولا حسین شہید ہوئے تقریباً چند سالوں کے بعد. کچھ عرصے میں یزید نے حنظلہ کا بیٹا, رسول کا صحابی, اس کے بیٹا جو جس کے 8 بیٹے تھے, اس کو بلایا شام, کیونکہ مدینے میں اکابر اصحاب رسول کی اولادیں رہتی تھیں. اب کہا کہ اگر ان کو اپنی فیور میں لے لوں تو بات ختم ہے. اسے بلایا اور یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا وہاں پہ یزید کے پاس. بڑے بڑے سفرے, بڑے بڑے ہدایا, بڑے بڑے گفٹس اس کو دیے گئے. کئی دن, 3-4 دن وہاں پہ رہا. سارا نظام اس نے دیکھا. یزید نے اس لیے بلایا تھا یہ میری فیور میں ہو جائیں. یہ وہاں سے شام کو چھوڑ کے جب واپسی مدینے آئے تو ان کے استقبال کے لیے اکابر مدینہ, عبداللہ ابن زبیر, جناب محمد ابن حنفیہ, یہ سارے لوگ آئے. ہاں بھائی بتاؤ, شام سے ہو کر آئے ہو, حالات کیسے تھے, شام کیسا تھا؟ یزید نے بلایا تاکہ میری فیور میں آئیں, ان کو گفٹس دوں, ان کو ہدایا دوں تاکہ آگے جا کے میری تعریفیں کریں. انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ, جتنے دن ہم یزید کے پاس تھے ہم نے نہیں دیکھا اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی ہو, ظہر کی نماز پڑھی ہو, عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھی ہو. جتنے دن تھے وہ شراب میں مست رہا, حالت نشے میں رہا, کبھی آلات غنا, کبھی رقص, کبھی موسیقی, کبھی شراب, کبھی نشہ. تو کہنے لگے ہمیں تم لوگوں کو پتہ نہیں, لیکن واللہ ہم اس یزید کے مقابلے میں قیام کریں.